ہے مدارج نبوت کا حقوق آن حضرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق والے باب میں اس واقعہ کو بیان کیا کہ خراسان کے حاکم عمر بن لیث کو خواب میں جب ان کے انتقال کے بعد دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا، تو انہوں نے کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ اس نے کہا، یعنی عمر بن لیث نے کہا ایک مرتبہ میں پہاڑ سے اپنے لشکر کی کثرت دیکھ کر خوش ہو کر یہ کہہ رہا تھا اور تمنا کر رہا تھا کہ کاش میں اس وقت میدان کربلا میں ہوتا جب یزیدی لشکر امام حسین اور دیگر اہل بیت پر ظلم و ستم کر رہے تھے تو میں آپ کی کچھ خدمت کر سکتا، تو رب کریم نے اسی نیت کے سبب میری مغفرت فرما دی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ حقیقت ہے جو شخص اپنے دل میں محبت اہل بیت اور سیدنا امام حسین کی محبت کو بسا لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت کی برکتوں سے حصہ پا لیتا ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا۔ اہل بیت اطہار کی محبت دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، یہاں تک کہ اہل بیت اطہار کی محبت شفاعت مصطفیٰ حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ اے عاشقان اہل بیت، ہمیں بھی چاہیے کہ اہل بیت اطہار اور بالخصوص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ان کی سیرت طیبہ کے روشن پہلوؤں پر عمل کریں، ان مقدس ہستیوں کا نہایت ادب و احترام بجا لائیں، ان کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھیں، ان سے دل و جان سے محبت کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات حسنین کریمین سے بے پناہ محبت فرماتے۔ امام حسن سے، امام حسین سے، ان دونوں شہزادوں سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپ کی گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ یہ میرے دو پھول ہیں جن کی مہک میں سونگھتا ہوں۔ برادر اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب کے بھائی جان شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب اہل بیت کی منقبت لکھتے ہوئے کہتے ہیں کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خانے اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا، ایسا ہے قسمت تمہاری کشتگانے اہل بیت، حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوانے اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بھی بہت بلند ہے، اور ہمارے آقا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی نرالی ہے۔ ان کی عبادت، ان کی تلاوت، ان کا ذوق عبادت، اور یہ جو ہے وہ ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، اس کا تو کیا ہی کہنا۔ اور اپنے بچوں کو، اپنی
نوجوان نسل کو، ان کو حسنین کریمین کی محبت دیں، ان کے دلوں میں محبت ڈالیں، ان کو سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین پڑھائیں، ان کو بتائیں کہ ہمارے امام حسین کون ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا نام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبت رسول اللہ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اور ریحانۃ الرسول، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا کہ واہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی۔ حضرت امام حسین نہایت سخی اور نیک خصلت تھے۔ امام حسین نے کئی حج پیدل کیے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے امام علی مقام نے مدینہ منورہ سے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد ماجد امیر المومنین مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے علم دین کا بیش بہا خزانہ پایا۔ حضرت امام حسین کی علم سے بھرپور گفتگو، یعنی آپ کی ڈسکورس ایسی دلکش ہوتی تھی کہ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ آپ خاموش نہ بیٹھیں بلکہ علم و حکمت کے خزانے لٹاتے ہی رہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان، اپنے والد محترم، والدہ محترمہ اور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سنی اور روایت کی۔ حضرت امام حسین کا مستقل علمی حلقہ مسجد نبوی میں لگتا، جس میں آپ لوگوں کو فقہی مسائل سے آگاہ فرماتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری، یعنی 10th of محرم 61 جو ہے وہ ہجری میں میدان کربلا میں ہوئی۔ امیر علیہ سنت کا ایک کلام ہے نا، ان دونوں پھولوں کا، اس میں بھی یاد ہے۔ تو امیر علیہ سنت کا کلام ہے کہ جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ اس کے مقطع میں آخری شعر میں امیر علیہ سنت نے کہا کہ عطار کو بلا کے مدینے میں 2 بکی، یہ 2 باتیں کی ہیں نا، آقا مدینے بلا بھی لیں بکی بھی دے دیں۔ عطار کو بلا کے مدینے میں 2 بکی، 2 پھول کے طفیل ہوں پورے سوال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔